اب اگلی دعا میں پہلی دعا کیا ہوگی؟ مشکلات حل ہونے کی دعا. ہے کوئی مشکل؟ مشکلات کیا روٹ ہوگا اس کا؟ مفعلات، شکل سے، شکل و صورت. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی شکل ہی بدل دیتی ہیں. یعنی یہ جو مشکلات کی ساؤنڈ ہے نا، آپ اس کو اگر اپنے اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں نا تو آپ کو اس کی اصل بھی سمجھ آ جائے گی. کبھی کبھی چیزیں اپنی جگہ سے ہٹنے لگتی ہیں، جو ریئلٹی ہوتی ہے نا وہ کہیں چھپ جاتی ہے. اور یہ جو وزن ہوتا ہے نا، یہ ساؤنڈ مشکلات اور محاسبات، کچھ اس طرح کی ساؤنڈس جو سننے میں بھی ہمیں تھوڑی سی انیوژل لگتی ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ہوتا ہے. بگاڑ، چیزیں اپنی اصل سے ہٹ جاتی ہیں اور آپ ان چیزوں کو اپنے لیے اس طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کی اصل تک جا نہیں پاتے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. آپ اس کو اپس اینڈ ڈاؤنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ حال و بے حال ہو جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. کبھی کبھی ایسی بھی تکلیفیں آتی ہیں ہم پہ، کچھ ایسی بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ جن کے بعد آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ آئی نیڈ ٹو تھنک اگین. کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برا کہنے لگتے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں لگتا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ نہیں ہوں، شاید میں صحیح کام نہیں کر رہی، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو جب بھی زندگی میں کوئی ایسے معاملات آ جائیں کہ جس میں آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سم تھنگ از رانگ، تو بس پھر آپ اللہ کے آگے اپنا دامن پھیلائیے اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود ان ساری چیزوں میں سے نکالے گا. جو رب کچھ ڈالتا ہے نا اس کو نکالنا بھی آتا ہے. یہ بات تو آپ ہمیشہ سے یاد رکھیے گا. اور جو آپ کو رستہ نبی نے سکھا دیا نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں نا، وہی ہیں اصل، باقی سب تو بس ایسے ہی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی مشکلات کے حل کی دعائیں سیکھیں گے، اور اللہ کرے کہ اس سیکھنے کے دوران ہی ان دعاؤں کو پڑھنے اور یاد کرنے کی کوششوں میں ہم چونکہ سیکھنے کے ساتھ مانگنے کا بھی تصور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری تکلیفوں کو اور جو کچھ بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو بدل دے. ٹھیک ہے؟ تو دعا کیا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے. بعض لوگ اس کو مشکلات کی دعا بھی کہتے ہیں، آسانیوں کی دعا بھی کہتے ہیں. دعا بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے. اور آپ اس دعا کو یہاں جو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس ریفرنس نوٹ کیجئے گا. موارد الزمان کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 8 پیج 72 ہے. اور یہ بہت ہی معروف دعا بھی ہے، اس کے کئی مختلف ریفرنسز بھی ہیں، اور آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ رکھا کریں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کون ہے جو زندگی میں یہ کہہ سکے کہ میرے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی آسانی بھی نہیں ہے؟ یہ دونوں اپنی جگہ پہ دو مختلف چیزیں ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ جس کو آسان کر دے وہ آسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مشکل کر دے وہ مشکل ہے. تو مشکلات سے بچنے کی چیزوں میں یہ خوبصورت سی دعا ہے. ہر کام کے طور پہ اس کو پڑھا کریں، ہر وقت اللہ سے نظریں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کو اللہ کی طرف سے ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہوگا. اور پھر جب آپ عاجزی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اپنے اوپر لے کے پڑھیں گے، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے دعا مانگنے کے آداب سیکھے، اپنی بندگی کا اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ دینا سیکھا، پھر ہم نے سیکھا کہ قرآن غموں کا تریاک بن جاتا ہے، قرآن دل کی بہار ہے، پھر کاہلی اور بزدلی سے پناہ مانگی. اور اب ہم مشکلات حل ہونے کی دعائیں جو کر رہے ہیں تو اس میں اپنا بالکل بچھا کر کہتے ہیں مالک بس تو میری مشکلیں آسان کر دے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم بندوں کے پیچھے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، فلاں میری مشکل دور کرے، پھر گلے اس نے میری مدد نہیں کی، اس نے وعدہ کیا تھا پھر ہوا نہیں.
پتہ نہیں ہمیں کیا کیا مسئلے ہیں دوسروں سے. تو آئیے ذرا اس دعا کو اس شعور سے بھی مانگیں اور نیت بھی کریں کہ اللہ واقعی ہمارے دین کے، دنیا کے، ذاتی، اجتماعی، دکھانے والے، نہ دکھانے والے، بتانے والی، نہ بتانے والی چیزوں میں جو مشکلیں اس کو آسان کرتے ہیں. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. یہ حسن جب آپ اکٹھا پڑھتے ہیں تو حسنہ پڑھا جا رہا ہے. ویسے کچھ اور دعاؤں میں ہے حسنہ بھی، لیکن یہاں حسنہ ہے. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تو آپ دیکھیے کہ اس کو مانگنے کے بعد انسان کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے نا اپنے آپ کو. واقعی اندر قرار اور سکون اور اطمینان آتا ہی اپنے سارے معاملے اللہ کو دے کر ہے. اس کے بغیر آئے تو کیسے آئے، کون کرے، کیسے، یہ کس کے پاس طاقت ہے کہ آپ کے غم کو ہلکا کر دے اور کوئی کام آسان کرے. اور یہ جو ایک دو جملے ہم سے نکلتے ہیں نا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میں چٹکیاں بجاتے میں کر لوں گی، نہ کہا کرے. جس چیز پہ آپ زیادہ ہی باتیں کریں گے نا وہی مسئلہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں چولہا ہی نہیں جلتا، کبھی آپ کی عقل نہیں کام کرتی. آپ کہتے ہیں یہ 5 منٹ کا کھیل ہے، وہ آدھے گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ جب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اگر آسانیاں ہو جائیں، اکثر کاموں میں آسانیاں ہی رہتی ہیں، کبھی کبھی مشکل آتی ہے تو کہا کریں اللہ تعالیٰ شکر ہے نیٹ کے سگنل چل رہے ہیں، الحمدللہ اللہ آپ نے کر دیا آج. اچھا آج کھانا پکا رہے تھے، فٹافٹ سب چیزیں گھر میں سے نکل آئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج آپ نے کھانا بنانا آسان کر دیا. دعائیں اللہ سے باتیں کرنا سکھاتی ہیں. جتنا زیادہ آپ اللہ سے باتیں کریں گے مخلوق سے اتنے ہی بے نیاز ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ہی دین دنیا کے معاملے آسان کر دیں. چند سیکنڈ اپنے لیے دعائیں کریں. جو چیزیں اس وقت آپ کو بوجھ لگ رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہیں، آپ پریشان ہیں، یہ کیسے ہوگا، سمجھ نہیں آتی، کیسے کروں، کس کو کہوں، تو آپ کہیے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ذرا سوچیں ہاں آپ نے کیا کیا سوچا. یہ اصل ہے ہماری. میرے کام اکثر دین سے متعلق ہوتے ہیں کہ نہیں، میرے کام اکثر دین کے ہیں کہ دنیا کے ہیں.
صرف ذات کے ہیں کہ دوسرے ہیں؟ سارے ٹھیک ہیں، کوئی برے کوئی بھی نہیں ہوتا، بس زیادہ اچھے اور کم اچھے کا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے غم، ہمارے کام جن کو ہم آسان چاہتے ہیں، یہ دین سے ہوں متعلق، دنیا سے بھی ہوں لیکن صرف دنیا سے متعلق نہ ہوں۔ پھر اگلی دعا بہت پیاری دعائیں ہیں، بے قراری اور اضطراب دور کرنے کی دعائیں۔ کبھی رات جاتے ہی دل بے قرار ہو جاتا ہے، سب کا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی مبرہ نہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اب جب دھڑکا لگاؤ، پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلے تو نیٹ اتنا عام نہیں تھا نا، تو لوگوں کا دل جب کہیں دھڑکتا، فکر ہوتی تو کہتے پیچھے خیر ہو، میرے گھر میں ٹھیک ہو، میرے بھائی بہن سب ٹھیک ہو۔ پہلے اللہ نے اس قسم کے وہ سگنلز رکھے ہوتے تھے، آپ تو کہتے ٹھہرو ذرا بھی کر کے پوچھتے ہیں، وہ پہلے ہی میسیج آ جائیں گے آپ کی گھبراہٹ سے۔ تو جب بھی اضطراب، بے چینی، دھک دھک، قلوب لدى الحناجر، قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دل کلیجوں کے قریب آ رہے تھے، نہیں دھک دھک کی آوازیں بندے کو اپنے سینے سے آتی ہیں، تو کیا مانگیں گے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عظمت والا، بڑا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 6346۔ کیوں نہ چین آئے جب آپ نے اپنے دل کی دھڑکن کو تسبیح بنا لیا اور ہر دھڑکن کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کو پکارتے گئے، تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے بھی نظریں لگایا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے عرش کی جہاں بھی بات آئے نا، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کا عرش کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تصور میں لائیے آپ کا چھوٹا سا غم، چھوٹا سا کام، چھوٹی سی پریشانی، آپ بے قرار، آپ بے چین، آپ پریشان، اتنے میں آپ کو خیال آتا ہے نا کوئی اللہ الہ، پھر آپ کہتے ہیں وہ عظیم بھی ہے اور وہ حلیم بھی ہے، یعنی اگر میرے ہی کسی گناہ کی سزا ہے تو مجھے پتہ ہے وہ تحمل کے ساتھ میرا معاملہ دیکھے گا۔ متحمل بندے سے دعا کیا کریں، آپ کا واسطہ پڑے، جس میں ٹھہراؤ ہو۔ اور بہت ہائپر اور چلبلے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بہت قابل ذکر لوگ نہیں ہوتے۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا وہ لا الہ الا اللہ، اچھا وہ رب بھی ہے ذرے کو کمال دینے والا، اچھا عرش عظیم کا رب بھی ہے، اچھا رب آسمان و زمین بھی ہے اور عرش کریم کا بھی رب ہے۔ دیکھیے ایک طرف عرش عظیم اور ایک دفعہ عرش کریم، ان دونوں میں فرق ہے۔ انشاءاللہ جہاں کبھی عرش کی باتیں ہوں گی تو آپ کو سنائیں گے۔ اس وقت آپ اپنے دل پر اللہ کی عظمت کو لائیے اور یہ دعائیں مانگیے، شعور سے مانگیے، اپنے کسی دکھ، غم، تکلیف کا اندازہ کر کے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے مانگیے اور کہیے کہ میرے رب، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے بہت ہے میرے سوا، تو اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو میں کس سے مانگوں؟ کہ من رب کا سوا، اے اللہ تیرے سوا پھر ہے کون سا؟ ہم نے تو آج تک کوئی در نہ دیکھا نہ سنا اور نہ ہمیں چاہیے۔ نہیں کھلے گا دروازہ تو بھی اسی در پہ بیٹھے رہیں گے، کھل گیا تو بھی ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو آپ اس محبت کے ساتھ جب یہ دعائیں یاد کریں گے، مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اضطراب دور کرے گا۔ مل کے مانگیے۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. آپ دیکھیے کہ جتنا ہمارے مانگنے میں یقین ہوگا، بے قراری ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تک دعا جلدی جائے گی. تو اب آپ کو الحمدللہ یہ چیز تو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہمارے کلچر میں اردو میں خاص طور پہ ترنم والی دعائیں، صاحب کے لاہ کے شعروں میں جذباتی رلانے والا انداز، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ طاری کیا جاتا ہے اوپر سے. کبھی خود آنسو نکل آئے اور بات ہے، خود ہی رکت طاری ہو گئی اور بات ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا فلاں کو بلاؤ وہ دعا بڑی اچھی کراتا ہے، اب اس بیچارے کو بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کرانی پڑتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو دعا کرنے کا ٹائٹل ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی شعور سے آپ خود مانگیے، جو آپ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں کبھی 10 دفعہ بھی مانگ کے کوئی نہیں مانگ سکتا. ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے اوپر لیں ان چیزوں کو.